یہی اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسے گروہ ہیں اپنوں کے جو ان کو گمراہی کی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں، اس میں کوئی کمی نہیں کرتے. ٹھیک ہے، جو شیاطین ہیں ان کو دھکیلنے کی ضرورت نہیں، وہ تو ہیں گمراہی میں، ان کو کیا دھکیلنا، گرے ہوئے کو کیا گرانا. یہ ان کو گرانے کی کوششیں ہیں جو کھڑے ہیں. تکلیف یہ ہے کھڑے کیوں ہیں، ہم گرے ہوئے تو یہ کیوں کھڑے ہیں، ان کو بھی گرنا چاہیے. تو لہٰذا ہمیں ان سے ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے، کیونکہ جو کام کر رہا ہوتا ہے سازش اسی کے خلاف چلی جاتی ہے. جو کام کر ہی نہیں رہا اس کے خلاف کیا سازش ہونی، وہ تو پہلے ہی نکما ہے. کوئی پہلا کلمہ پڑھ رہے ہیں تو سارے ماشاء اللہ اہل حدیث نزدیک ہیں، اور وہی دوسروں کے ساتھ مل مل کے اپنے اپنے طریقے نکالے. کسی نے تصویر پکڑی ہوئی، کسی نے کچھ ایسے کر رہے ہیں. تو میں نے ان کو پوچھا، میں نے یہ آپ کیا کر رہے ہیں، پہلا کلمہ پڑھ رہے ہیں تو میں کیا یہ تو ان تک اجر نہیں پہنچے گا اگر آپ یہ صدقات اور خیرات. اب اتنا بڑا کوشچن انہوں نے کہا شروع تو سن رہے ہیں قرآن پاک پڑھو جڑے فوت ہو گئے انہوں نے یہ آج نہیں بتا رہی ہیں جی صدقات یہ کہاں لکھا ہوا. اتنے انہوں نے میرے سے کوشچنوں کے ڈھیر لگا دیے، بتائیں یہ کہاں لکھا ہوا، یہ آپ نے کہاں سے سیکھا. میں کوئی پہلا کلمہ پڑھ رہا ہے، یہ نہیں کہ وہ گھر کے آگے رکھ کے تصویروں کے ہاتھوں پہ پکڑی ہوئی پڑھی جا رہی ہیں. دیکھیں یہ کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی گٹھلیاں رکھ کے پڑے گا تو غلط ہوگا، تو کوئی تصویر پکڑ کے پڑے گا تو صحیح ہوگا. پہلی تو یہ بات آپ چھوڑ دیں، جو غلط ہے وہ غلط ہے، چاہے طریقہ کچھ بھی اختیار کیا جائے. دوسری بات یہ ہے جب انہوں نے آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ آپ نے کہاں پڑھا ہے، تو آپ بھی تو ان سے پوچھتی ہیں جو آپ صدیوں سے سنتے آ رہے ہیں وہ کہاں پڑھا ہے. نسل در نہیں، نسل در نسل سے کچھ صحیح نہیں ہوتا، نسل در نسل تو مزاروں پہ بھی جاتے ہیں. جو بات ہے بالکل صحیح کوشچن ہے، آپ نے کہاں پڑھا ہے، تو بھائی آپ نے کہاں پڑھا ہے. آپ لوگوں کا ایک نظریہ ہے نا، اس کا بھی تو ثبوت لائیں. صرف ثبوت ہمارے ذمہ تو نہیں، اگر الحمدللہ ہر چیز کا ثبوت دے دیں گے، لیکن بات یہ ہے کہ صرف ثبوت ہمارے ذمہ نہیں، آپ کے ذمہ بھی تو ہے، آپ بھی لائیے. جو آپ کے والدین ان کے والدین ارشاد فرماتے رہے ہیں اس کا بھی ثبوت لائیے، ثابت کیجیے، ان کو سچا ثابت کیجیے. اور ثبوت قرآن و حدیث سے. حضرت صاحب کی کتاب نہ اٹھا کر لائیے گا، کتابوں کا کیا ہے، جس کا جو دل چاہے لکھ دے، کوئی پابندی نہیں ہے یہاں پر. ہاں جی، وہ دعائیں تو ضرور اپنے بیگ میں آپ فوٹو کاپی کروا کے رکھا کریں ایسے موقع پر، اور ان میں تقسیم کیا کریں، تو اس سے پھر یہ ہے کہ صحیح چیز پڑھی جاتی ہے. آپ نے بتایا رک گئے قبرستان سے گزر رہے قبروں میں، پھر وہ سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے لگے، تو پھر بعد میں آپ نے بتایا کہ ان کا یہ وہ پیشاب کی چیزوں کا اور پتہ نہیں یہ عذاب ہو رہا تھا میرے پڑھنے سے. دیکھیں دو باتیں، پہلی بات یہ میں نے آپ سے کہا تھا بیچ میں سوال مت کیا، کہا تھا نا. اب موضوع کیا تھا اور آپ لوگ کہاں لے گئے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ دو علیحدہ حدیثوں کو جو ہے نا ملا رہے ہیں. یہ دو الگ الگ حدیثیں ایک حدیث میں. وہ قبریں جن میں عذاب ہو رہا تھا تو وہاں کچھ نہیں پڑا تھا، ٹھیک ہے. اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی تدفین کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو قبر میں دفن کیا تو آپ کو قبر کا حال دکھایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک گھبرائے اور آپ نے سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر پڑھنا شروع کر دیا. صحابہ نے بھی دیکھا دیکھی پڑھنا شروع کر دیا، اور کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کر لی. صحابہ بھی خاموش ہو گئے. بعد میں آپ سے سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا کیونکہ یہ آپ کے معمول میں سے نہیں تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے قبر کا حال دکھایا گیا تو ساتھ کو بھی قبر میں ایک مرتبہ بھینچا، تو یہ دیکھ کر میں گھبرا گیا اور میں نے اللہ کی تعریف شروع کی اور اللہ رب کریم کی حمد و ثنا کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سال ثواب کے لیے نہیں کی. اللہ کی حمد و ثنا اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتی ہے اس لیے کی. تو بہرحال غضب ناک تو تھے ہی نہیں ساتھ پر، تو پھر وہ قبر کا ایک حساب ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی بعد میں ایک خطبے میں آپ نے فرمایا قبر کے بیچنے سے کوئی نہیں بچ سکتا. اگر قبر کے بھیجنے سے کوئی بچ سکتا، دبانے سے نا کوئی بچ سکتا تو وہ سعد ہوتے، تو سعد بھی نہیں بچے.
یہی حقائق بتانے کے لیے دکھایا بھی گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ میں نے یہ پڑھا تو اس کی مغفرت ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے گھبرا کر، یعنی آپ گھبرائے کہ اللہ کسی بات پر غضبناک ہے کیا ساتھ سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا شروع کر دی. تو آپ نے ہمیں یہ بات سکھائی ہے کہ جب تمہیں لگے کہ اللہ غضبناک ہے تو اللہ کی حمد و ثنا کیا کرو. تو آپ نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی حمد و ثنا شروع کر دی. لیکن اللہ سعد رضی اللہ عنہ پر کوئی غضبناک نہیں تھے. یہ بات آپ کو لازماً کلیئر کر دی گئی، کیونکہ بعد جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ قبر کے بھینچنے سے کوئی نہیں بچ سکتا. اگر کوئی بچ سکتا تو وہ سعد ہوتے، مگر سعد بھی نہیں بچے. تو یہ قبر کے حساب کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، دو الگ الگ حدیثیں ہیں، حدیثوں کو ملایا مت کریں، صحیح یاد رکھا کریں. دوسری بات میں پھر کہہ رہی ہوں، لیکچر کے بیچ میں سوال مت کیا کریں. جب میں آخر میں سوالوں کا موقع دیتی ہوں نا تو پھر بیچ میں مت ٹوکا کریں. اب موضوع توحید کا تھا اور آخر عذاب قبر پر رک گئے. بات بہت زیادہ جو ہے ڈائیورٹ ہو جاتی ہے. آپ سب کا خاص طور پر ٹھیک ہے، آخر میں سوال پوچھا، پھر جتنے چاہے پوچھے، آخر میں ڈسکس کیا. وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، اور ان کے بھائی انہیں گمراہی کی طرف کھینچتے ہیں، اس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں کرتے. تو گمراہی کی طرف کھینچنے کے طریقوں میں وسوسہ بنیادی طریقہ ہے. کسی کو بھی کسی کے خلاف بھڑکانا ہو دنیا میں بھی تو کیا طریقہ ہوتا ہے؟ اگر میاں بیوی خوش ہے، فرض کرے کسی کو جیلسی ہے، یا دو بھائی رہتے ہیں آپس میں، ان کو لڑانا ہے، تو طریقہ کیا ہے؟ اکسانا، وسوسے ڈالنا. اس نے تمہارے خلاف یہ بات کی، وہ تو تمہیں دیکھ کر ہنستا ہے، وہ یوں کرتا ہے. اب آہستہ 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 اثر آنا شروع ہو جائے گا. وہ یاد ہے ایک شیر اور دو بیلوں کی کہانی؟ وہ دو بیل ہوتے ہیں تو شیر حملہ کرتا ہے تو بیل اس کو مار کے بھگا دیتے ہیں. تو وہ بڑا رنجیدہ ہوتا ہے اس بات پر. تو ایک لومڑ جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں آپ کا مسئلہ حل کروں گا. تو لومڑ جو ہے وہ دونوں بیلوں کے درمیان لڑائی کروا دیتا ہے. تو بیل الگ الگ ہو جاتے ہیں، تو شیر ایک کو بھی کھا جاتا ہے، دوسرے کو بھی کھا جاتا ہے. بس یہی صورتحال چلتی. کسی بھی فساد کا آغاز وسوسے سے ہوتا. آپ کے یہاں جو سازشیں رچی جاتی ہیں، جیسے آپ کو پتا بلوچستان میں سخت انتشار پیدا ہوا. اب تو خیر فوج نے بہت قابو پا لیا، اور وہاں ایک عام بندے کی سوچ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ بہت زیادتی ہو بھی رہی ہے، مگر وہ زیادتی حکومت نہیں کرتی. ان کے اپنے جو سردار ہیں، وہاں سردار سسٹم ہے نا، انہوں نے ان کو دبا کے رکھا ہوا. لیکن ان کا ماننا یہ ہے پورا ملک ہمارے ساتھ زیادتی کرتا ہے، کیونکہ وہاں کے لوگوں میں جتنا یعنی وہ پیچھے رہ گئے. تو وہ جب آتے ہیں پنجاب میں یا سرحد میں تو ان کو تو وہ لگتا ہے امریکہ میں آ گئے، جس حالات میں وہ جی رہے ہیں. تو ان کو پھر لگتا ہے یہ صوبے اتنے خوشحال، ہم تو بالکل بدحال، تو ہمارا تو سارا کچھ ایک آ گئے. حالانکہ سب سے زیادہ سارے صوبوں کو سپورٹ کرنے والا صوبہ پنجاب ہے. لیکن وہاں کے جو سردار ہیں وہ اپنی علاقوں کو ترقی یافتہ نہیں ہونے دیتے. ان کے پنجے بڑے مضبوط ہیں اپنے علاقوں کے اوپر، کیونکہ ان کی سرداریاں نہیں چل سکتی. اس بنا پر وہ علاقے جو ہیں وہ ترقی نہیں کر پائے. بلوچستان جو ہے وہ ترقی نہیں کر پائے. پاکستان میں بھارت نے پھر پروپیگنڈا شروع کیا اور وہاں کے لوگوں کا یعنی زیر زمین سرگرمیوں کے ذریعے یہ ذہن بنانا شروع کیا کہ تمہیں تمہارے حقوق نہیں مل رہے، تمہارے پر بڑا ظلم ہو رہا ہے، نہ تمہارے ساتھ حکومت ہے، نہ تمہارے ساتھ عوام ہے، نہ تمہارے ساتھ فوج ہے، وغیرہ وغیرہ. نتیجہ کیا نکلا؟ قدرتی طور پر وہ ڈپریس ہو گئے، اور پھر وہاں پر انہوں نے ہتھیار وغیرہ بھی پرووائڈ کیے اور مسلح مزاحمت کی شروع ہوئی، جسے پھر فوج نے ٹیک اوور کیا اور حالات بہت بہتر کر لیے. بنگال میں بھی یہی ہوا تھا. جب بنگال مشرقی پاکستان ہوا کرتا تھا تو وہاں بھی یہی کچھ ہوا تھا. کچھ مسائل تھے، بالکل تھے، لیکن مسائل حل کیے جا سکتے ہیں. مسائل کو حل کرنے کی بجائے بھارت نے یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ تو تمہیں بڑا حقیر سمجھتے ہیں، تمہیں بڑا گھٹیا سمجھتے ہیں، تمہیں اچھا نہیں سمجھتے، تمہارے ساتھ یوں کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. پھر وسوسوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو مشرقی پاکستان تھا وہ الگ ہو گیا. یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اچھے طریقے سے بھی الگ ہوا جا سکتا تھا نا. لہٰذا ایوب خان جب صدر تھے تو انہوں نے کہا بھی تھا کہ اگر آپ تو الگ ہونا چاہتے ہیں تو ہم دو بھائیوں کی طرح الگ ہو جاتے ہیں.
مگر اس وقت اس بات کو دبا دیا گیا کیونکہ مقصد یہ نہیں تھا کہ دو بھائیوں کی طرح الگ ہوں نا، مقصد تماشا بنانا تھا، دو مسلم گروہوں کو آپس میں لڑوانا تھا. اور پھر جو کچھ بنگال کے الگ ہونے پر ہوا وہ منوان ویسا ہی تھا جیسا تحریک پاکستان کے وقت ہوا. اور افسوسناک امر یہ ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمانوں کا قتل عام ہے. یہ ہوتے ہیں وسوسے اور یہ نکلتے ہیں نتائج. تو دنیا میں بھی کسی کو لڑانے کے لیے وسوسہ ضروری ہے. کسی حد تک ہو رہا ہے لیکن اتنا شدید نہیں ہے. بلوچستان کا جو ہے وہ کافی زیادہ مسئلہ ہے رہا ہے. اب تو خیر اس کا بھی کریک ڈاؤن ہو گیا ہے، اللہ رب العالمین بہتر کرے. اصل میں یہ کولڈ وار ہے نا، اب پوری دنیا میں جنگیں اسی طرح اب لڑی جا رہی ہیں. وہاں سازشیں بھرپا کرنا اور وہاں کے لوگوں کو لڑوا دینا، حملے کرنا افورڈیبل نہیں رہا. اب جب سے ایٹم بم بنے ہیں تو وہ جنگیں کرنا وہ امپاسبل ہو گیا ہے. تو اب پھر اسی طرح ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کی جاتی ہیں. اور پاکستان پر تو ہر وقت نظر ہے، تو یہاں تو ہر وقت کوئی نہ کوئی گند پھیلائے رکھتے ہیں. تو یہی اللہ یہاں بھی بتا رہے ہیں کہ ان کے اپنے لوگوں میں ایسے افراد موجود ہیں جو ہمیشہ انہیں بہکاتے رہتے ہیں اور گمراہی کی طرف کھینچنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے، ہر ممکن کوشش کرتے ہیں گمراہ کرنے کی. وَإِذَا جب لم نہیں تاتیہم آئے تمہارے پاس، لائے تم ان کے پاس، تاتی تم لائے ہم ان کے پاس، بھی آیتن کوئی نشانی، کالو کہتے ہیں لولا کیوں نہ اجتبیتہا تو نے چن لیا اس کو. اور جب تم ان کے پاس کوئی نشانی نہیں لائے تو کہتے ہیں کہ کیوں اس کو منتخب نہیں کر لیا، کوئی نشانی کیوں منتخب نہیں کر لی، چن کیوں نہیں لی. کوئی کہہ دیجئے انما بلا شک و شبہ اتبع میں پیروی کرتا ہوں ماں جو یوہا وہی کیا جاتا ہے الیہ میری طرف میں، ربی میرے رب کی طرف سے. آج جواب میں کہیے کہ بے شک میں تو اس حکم کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے مجھ پر وحی کیا جاتا ہے. ہاذا یہ بصائر دلیلیں ہیں کھلی کھلی، میرے ربکم تمہارے رب کی جانب سے، وہدن اور ہدایت ہے، ورحمتن اور رحمت ہے، لقوم یؤمنون ایمان والوں کے لیے. میں تو یہ کتاب لایا ہوں جو کہ تمہارے رب کی طرف سے کھلے دلائل پر اور ہدایت اور رحمت پر مشتمل ہے، مگر انہی لوگوں کے لیے جو ایمان لائے. اللہ فرماتے ہیں کہ آپ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں لائے، کوئی نشانی نہیں لائے، کوئی معجزہ نہیں لائے جیسے پہلی امتیں لائی تھی. اچھا یہ جو بہکانے والا گروہ تھا بنیادی طور پر کون تھے؟ یہود اور منافقین. تو منافقین بھی یہود کے راستے پر چلتے ہیں، تو کھلم کھلا یہود. تو یہاں اشارہ انہیں کی طرف ہے. اب آپ کو پتا ہے یہود پر جو پیغمبر آتے رہے انہیں کچھ عظیم معجزے ملے، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ. تو یہ کہنے لگے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کرتے تھے کہ آپ معجزہ کیوں نہیں لے، آپ نے اپنے لیے کوئی معجزہ کیوں نہیں چنا. ان کا دیکھیں طریقہ، قالوا لو لجتبیتہا تو نے کیوں نہیں چن لیا اپنے لیے اس معجزے سے. اچھا عیسیٰ علیہ السلام نے خود چنے، موسیٰ علیہ السلام نے خود چنے. یہ تو اللہ کا معاملہ ہے، اللہ جس کو چاہے کوئی معجزہ دے اور جس کو چاہے نہ دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی باتیں کرتے، اس طرح کے اعتراضات کرتے اور لوگوں میں بھی بیٹھ کر کہتے کہ اگر یہ نبی ہیں تو یہ کوئی معجزہ کیوں نہیں لاتے ویسا جیسا موسیٰ لائے، جیسا عیسیٰ لائے. تو اللہ نے کہا ان سے کہہ دو میں دنیا میں جادوگری دکھانے کے لیے نہیں آیا اور نہ ہی معجزوں کی کوئی سیل لگانے کے لیے آیا ہوں. میں تو پیروی کرتا ہوں اس وحی کی جو مجھ پر بھیجی جاتی ہے، اور یہ وحی اللہ کی طرف سے جو تمہارا رب ہے، دلائل ہے، ہدایت ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے. یعنی میں صرف قرآن لے کر آیا ہوں. یہ وہی جواب ہے جو مکہ والوں کو بھی دیا گیا تھا نا، جب مکہ والوں نے کہا تھا کہ تمہارے لیے سونے کا گھر بن جائے، مکہ میں چشمے بہنے لگے، یہ پہاڑ ہمارے راستے سے ہٹا دو. تو اللہ نے کہا ان سے کہو میں یہ سب نہیں کروں گا، میں صرف یہ قرآن لایا ہوں، اگر ماننا چاہتے ہو تو مان لو، نہیں ماننا چاہتے تو تمہاری مرضی. ان کو بھی یہی جواب دیا گیا کہ میں اپنے رب کی بھیجی وحی کی پیروی کرتا ہوں، معجزات اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ چاہے عطا کرے، اللہ نہ چاہے نہ عطا کرے. یہ قرآن، یہ وحی جو مجھ پر آ رہی ہے، یہ کتاب، یہ تمہارے رب کی طرف سے آئی، اس میں بصیرت ہے، دلائل ہے، ہدایت ہے اور رحمت ہے. صرف ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں، جو ایمان نہ لائیں کے لیے محض ایک کتاب ہے، کوئی فائدہ نہیں دے گی. تو اس کو اختیار کرنا چاہتے ہو کر لو،
رہ گئے معجزات تو وہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، اللہ جسے چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے معجزے سرزد بھی ہوئے مگر مومنوں کے مابین. ابھی ریسنٹلی آپ نے ایک معجزہ پڑھا ہے، کون سا؟ جی کون سا؟ رحیق المختوم میں پڑھا نا آپ نے. صفوان بن امیہ اور عمیر نے، ٹھیک ہے، عمیر آپ کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا اور مسلمان ہو گئے کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باہمی گفتگو بتا دی تھی. وا اور اذا جب قریا پڑھا جائے القرآن قرآن فاستمعوا تو غور سے سنو لہو اس کو، وانصتوا خاموش رہو، لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اب اللہ نے مزید بات آگے بڑھا دی کہ ایمان لاؤ قرآن پر، اور قرآن جب پڑھ کر تمہیں سنایا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموشی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اب دیکھیے ایمان والوں سے بھی یہی تقاضا کیا جاتا کہ ان میں غیر معمولی کوئی صلاحیت ہونی چاہیے. لہذا آپ یہ دیکھیے کہ عام تصور یہ ہے کہ نیک بندہ وہ ہے جس میں غیر معمولی خارق عادات قوتیں ہیں. لہذا ولی تو وہ ہے جو نظر ڈالے اور انسان کو بدل دے. اور یہ تصور بڑا قدیم ہے. لہذا حسن بصری جو تابعین میں سے ہیں ان سے بھی غالباً یہ سوال ہی کیا گیا ہوگا یا ویسے کوئی ایسی بات سامنے آئی ہوگی تو انہوں نے اپنے ان کا ایک خطبہ ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ کرامت یہ نہیں ہے کہ کوئی ہوا میں اڑے یا کوئی پانی پر چلے یا کوئی آگ میں اترے اور زندہ رہے. کرامت یہ ہے کہ کوئی بات کسی کی زندگی میں خلاف سنت اور خلاف شریعت نہ ہو. اسی طرح جنید بغدادی علیہ رحمہ جو ہے نامور بزرگ ہیں، تو ان کی خدمت میں ایک بندہ آیا ان کی محفل میں، یعنی ان کی کلاس میں، وہ بھی پڑھاتے تھے. آیا کچھ دن رہا اور پھر چلا گیا. تو جب جانے لگا یعنی تو انہوں نے روکا، انہوں نے کہا بھائی تم آئے، کوئی تعارف نہیں دیا، کچھ نہیں، اب کچھ دن رہ کر اب جا بھی خود ہی رہے ہو. تو وہ کہنے لگا کہ میں نے تو آپ کا بڑا نام سنا تھا تو بڑی امید کے ساتھ آیا تھا، مگر آپ تو عام سے آدمی ہیں، میں نے تو آپ نے کوئی خاص بات نہیں دیکھی، کوئی کرامت نہیں پائی. انہوں نے کہا جب سے تم آئے ہو کیا تم نے مجھے شریعت کے خلاف کوئی کام کرتے دیکھا، تو کوئی سنت ترک کرتے دیکھا؟ تو اس نے کہا نہیں ایسا تو میں نے کچھ نہیں دیکھا. اس پر انہوں نے کہا پھر اور کرامت کس کو کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اب یہ جو ذہن بنے ہوئے نہیں پرانے بنے ہوئے کہ ولی تو وہ ہے جو ڈوبے بیڑے نکال دے، اسی لیے ہم نکلواتے ہیں جبرن ان سے، اور وہ ہے جو مردے زندہ کرتے، اور وہ ہے جو ہوا میں اڑے، اور جو اپنی جو پانی میں ڈالے تو وہ مگرمچھ بن جائے. تو وہ یہ ساری چیزیں ہیں نا عجیب عجیب قصے. تو اگر ہمارے مذہب کی کسی ولی کی جو مگرمچھ بن سکتی ہے تو پھر پاروتی کے جسم کا میل گھنپتی بھی بن سکتا ہے. پھر بحث کیا ہے؟ پھر سارے دن صحیح ہو گئے، پھر ان سے بھی اعتراض نہ کرو. وہ ایسی بات کرے تو ہنسو بیٹھ کر، خود ایسی بات کرو تو سر جھومو گوم گوم. کیا مطلب ہے؟ بیکار ترین عقائد ہے. یہ وہی شرک کی شکل ہے جو یہود میں تھی. وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا کرتے تھے؟ تم نے اپنے لیے کوئی معجزہ کیوں نہیں چنا، کوئی معجزہ کیوں نہیں دکھاتے؟ تو اللہ نے کہا ان سے کہہ دو کہ میں تو اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر بھیجی جاتی ہے. یعنی میں یہ فیصلے کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا کہ کس کو کون سا معجزہ ملے گا، کس کو کیا ملے گا. یہ سب فیصلے اللہ کے ہیں، میں صرف وحی کی پیروی کرتا ہوں. اور وحی جو مجھ پر آتی ہے یہ ایمان والوں کے لیے دلائل ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے. تو آج بھی جو بندہ دین پر چلتا ہے وہ دوسروں کو کیا پیش کر سکتا ہے؟ قرآن، وحی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی پیش کی، ہم بھی یہی پیش کرتے ہیں. دین کی رسانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے، آپ پر نوٹوں کی بارش ہونے لگے گی، آپ کے اوپر اللہ رب کریم بادلوں کا سایہ فرما دیں گے، فرشتے آپ کو کندھوں پر اٹھا کر پھریں گے. ایسا کوئی دعویٰ نہیں ہے بھائی. یہ تو اللہ کو پتا ہے کس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے نوٹوں کی بارش، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو پاس ہے وہ چلے جائیں. اللہ کس کو کس رنگ میں آزمائیں گے یہ اللہ کی مرضی ہے. جب کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ جی میں ایمان لایا اور میں اب دین پر چلوں گا تو آزمائش تو ہوتی ہے. اب اس آزمائش کا رنگ کیا ہوگا یہ اللہ کی مرضی. لہٰذا دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت زندگی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ.
تو تبلیغ کے بعد وضاحت سب کچھ ختم ہو گیا، ہوا نا، کتنی تکلیفیں اٹھائی. تو لہٰذا کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ آزمائش کا رنگ کیا ہوگا. آپ کو ہم کسی پھولوں کے بستر کی طرف دعوت نہیں دے رہے، یہ دعوت تو آزمائش کے راستے کی طرف. لہذا جس میں ہمت ہے وہ آئے. یہ قدم قدم مصیبت، یہ سواد کوئے جانا، جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے. دنیا میں بھی کچھ پانے کے لیے کوئی آسان رستہ نہیں ملتا، تو آخرت میں بھی نہیں ملتا، آخرت کے لیے بھی نہیں مل سکتا. اگر آپ ٹاپ کرنا چاہتے ہیں امتحان میں تو کیا کریں گے؟ راتوں کو جاگ جاگ کے پڑھیں گے نا. تو اگر آپ جنت کے اعلیٰ درجات پانا چاہتے ہیں تو بھی راتوں کو جاگنا پڑے گا بھائی، اپنا آرام تج دینا پڑے گا. اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر بڑے درجات بھی نہیں پا سکتے. اگر آپ لوگوں کے دل جیتنا چاہتے ہیں تو مال خرچ کرنا پڑے گا. اگر آپ اللہ رب کریم کا دل جیتنا چاہتے ہیں تو بھی مال خرچ کرنا پڑے گا. لہذا کام کرنا پڑے گا. قرآن کی طرف بلانا، قرآن شاخ میں آنا، قرآن پڑھنا دعوت عمل ہے، آرام کی دعوت نہیں ہے. اب باقی اللہ کس کو کتنی آسانی دیتے ہیں، کس کو آزماتے ہیں کسی مصیبت سے، یہ اللہ کے ذاتی فیصلے ہیں، اللہ کی ذاتی مرضی ہے. اس میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں کرتا. تو ہمارا پیغام صرف کیا ہے؟ قرآن کی طرف آؤ، جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تھا. قرآن و سنت کی طرف بلانا ہی ہمارا کام ہے، یہی بلاغ ہے. جو جس طرح چاہے اسے قبول کرے، جتنا چاہے قبول کرے. اور قبول کرنے کے بعد اللہ رب کریم اس کے ساتھ کس طرح کا معاملہ فرماتے ہیں، یہ اللہ اور اس بندے کے مابین کی بات ہے. اس میں کوئی دوسرا تیسرا کچھ نہیں کرتا. اور قرآن سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ کیا ہے؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اسے توجہ سے سنا کرو. وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. کفار کی عادت تھی قرآن نہیں سنتے تھے. مکہ والے نہیں سنتے تھے نا، شور مچاتے تھے. پہلی مرتبہ سورہ نجم سنی کیونکہ آپ نے اچانک پڑھنی شروع کر دی. تو یہ عادت ہمیشہ رہی، آج بھی ہے. تو آپ دیکھیں بڑے صغیر میں لوگ جو ہیں اذان وغیرہ نہیں سننا پسند کرتے، شور مچاتے تاکہ ان کے کانوں میں نہ پڑے. سورہ صاحب نامے میں بتاتے ہیں کہ جموں میں وہ رہتے تھے تو وہاں پلیگ پھیل گیا، طاعون. تو ان کے والد نے انہیں ان کی دادی کے پاس گاؤں میں بھیج دیا. تو گاؤں میں وہ کہتے ہیں کہ اذان ہوتی تھی نا، تو سکھ عورتیں اور سکھ اور مسلمانوں کا گاؤں تھا. تو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی ایک ہی مسجد تھی، تو وہاں جب اذان ہوتی تھی تو سکھ عورتیں جو ہے نا وہ برتن بجانے لگتی تھی، پلیٹیں چمچوں کے ساتھ بجانے لگتی تھی تاکہ ان کے کانوں میں اذان کی آواز نہ پڑے. کہ وہ کہتی تھی کہ اگر کسی نے اذان کی آواز سنی تو وہ بانگی جائے گی اور اس کی اولاد نہیں ہوگی، باندھ ہو جائے گی. تو ہم لوگ جو ہیں یہ بات بھول جاتے ہیں کہ شیطان ہمیں قرآن سننے سے روکتا ہے. اور قرآن سننے سے روکنے کے طریقوں میں یہ بھی ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس وقت توجہ ہٹا دیجیے. تو ہم لوگوں میں بھی یہ غلطی آئی. ایک تو یہ ہے کہ لگانے والوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ دوسروں کی فرصت کا وقت ہے، ٹھیک ہے. اسی لیے ہمیں یہ منع کیا گیا کہ اگر کوئی سو رہا ہو تو اس کے پاس باواز بلند قرآن نہ پڑھے، اور اگر کوئی اپنے کام میں مصروف ہو وہاں بھی ہم باواز بلند قرآن نہ پڑھیں. تو ظاہری بات ہے وہ توجہ نہیں دے سکتے. یہ بھی ہو سکتا ہے وہ ڈانٹ کے منع کر دیں، پھر آپ کو انگلش میں مجھے قرآن سے منع کر دیا. تو ہمیں ان باتوں سے منع کیا گیا. مریض کے سرحانے بھی باواز بلند قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا. لیکن اگر ہم فارغ ہیں اور قرآن کوئی پڑھ رہا ہے یا قرآن چل رہا ہے یا ہم مسجد پیچھے سے تراویح وغیرہ کی جاتے ہیں تو ایسی اوقات میں توجہ کے ساتھ قرآن سنیں. خیالوں میں گم رہنا، ادھر کا سوچنا ادھر کا سوچنا بیکار بات ہے. اسی لیے میں شبینہ کی قائل ہوں. ویسے شبینہ سنت سے ثابت نہیں ہے، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ چلو اچھی چیز ہے. نہیں، اچھی چیز نہیں ہے کیونکہ بہت لمبا ہوتا ہے نا، تو لوگوں کی توجہ ہٹ جاتی ہے. اور نماز کے دوران کوئی باہر جا رہا ہے، کوئی اندر آ رہا ہے، اور کوئی بھی توجہ سے نہیں سن رہا ہوتا کیونکہ ہر انسان تھک جاتا ہے. تو قرآن کا فائدہ تبھی ہوگا جب توجہ سے سنا جائے. تو جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اسے توجہ سے سننا چاہیے. اور اگر آپ اس وقت کسی ایسے کام میں مصروف ہو کہ توجہ نہ دے سکتے ہو تو پھر اس وقت قرآن مت چلائیں، ریکارڈنگ وغیرہ نہ چلائیں، ٹھیک ہے. اور اگر قرآن چل رہا ہو اور جان بوجھ کر توجہ نہ دی جائے تو پھر یہ ایمان سے بہت دوری کی علامت ہے. اور قرآن کی ایسی توہین کے نتیجے میں پھر اللہ کی طرف سے رحم نہیں آتا.
اللہ کی ناراضگی آتی ہے نا، کیونکہ جس کا ہم پہ رحم آتا ہے اگر وہ کام نہیں کیا جائے گا تو پھر غضب آئے گا، رحم کا الٹ غضب ہے، تو پھر اللہ کی غضب ناکی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت ہی شدید اور بڑی بات ہے۔ اسی وجہ سے اول تو قرآن اس وقت سنیں جب آپ فارغ ہوں، اور اگر آپ قرآن سن رہے ہیں بیچ میں کوئی کام ہو گیا، جیسے کوئی فون آ گیا اور اگر آپ اب ضروری کال ہے آپ نے اٹینڈ کرنا ہے، تو پھر آپ اس وقت روک دیں تلاوت کو، بات کریں پھر دوبارہ کریں، یہ اس کے ادب میں شامل ہے۔ تو قرآن کے آداب میں ایک ادب کیا ہے؟ قرآن کو توجہ کے ساتھ سننا اور خاموش کرنا۔ وَاذْكُرْ ذکر کیجئے ربک اپنے رب کا، فی نفسک اپنے دل میں، تضرعا عاجزی کے ساتھ، وخیفتاً خوف کے ساتھ، ودون الجہری اور بغیر اونچی آواز کے، من القولی آواز میں، بات میں، بالغدو صبح کے وقت، والآصالی اور شام کے وقت، اور اللہ کا ذکر کیجئے آوازوں کو اونچا کیے بغیر صبح کے وقت اور شام کے وقت، ولا تکن اور نہ ہو آپ من الغافلین غافل لوگوں میں سے۔ اپنے رب کا ذکر اپنے دل میں کیجئے عاجزی کے ساتھ اور ڈرتے ہوئے، اور اپنی آوازوں کو اونچا کیے بغیر صبح و شام اللہ کا ذکر کیجئے اور آپ غافلوں میں شامل نہ ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کا ذکر ہر وقت کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، زبان سے بھی کرے دل میں بھی کرے۔ جب زبان سے نہ کر سکتے ہو دل میں اللہ کی یاد ہونی چاہیے۔ ہوتا ہے نا، ہم کام کر رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، بچے کو ہوم ورک کرا رہے ہیں، دوستوں ہم ذکر تو نہیں کر سکتے نا، پھر لیکن دل میں اللہ کی یاد ہونی چاہیے، دل اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، تو یہ بھی ذکر۔ اور کبھی غافل نہ ہو، اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو، ٹھیک ہو گیا۔ اور اس میں پھر نماز کے لیے بھی حکم آ گیا کہ نماز کا تفصیلی حکم آگے چل کر آئے گا، لیکن نمازوں میں آغاز میں بآواز بلندی پڑھا جاتا تھا سب نمازوں میں، پھر بعد اللہ نے تقسیم کر دی، تو آپ کو پتا ہے کچھ نمازیں جہری ہیں کچھ سری، تو صبح شام کی نمازیں جو ہیں وہ سری کر دی گئی کیونکہ لوگ ڈسٹرب نہ ہو، ایسے لوگ جو جماعت کے نہیں ہے، بچے سو رہے ہوتے، بزرگ سو رہے ہو سکتے، مریض سو رہا ہو سکتا ہے، تو پھر اس وقت منع کر دیا گیا کہ بآواز بلند نہیں پڑھنا، قرات وغیرہ بآواز بلند نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اس کا بھی معنی ہے، ودون الجہر من القول بالغدو والآصال میں اس کا بھی معنی ہے۔ لہذا مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ صبح شام کی نمازیں جو ہیں وہ سری ہوں گی، جہری نہیں ہوں گی، ان میں بآواز بلند نہیں پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔